السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ یا یعنی بھلا کیا، تقولون قول سے کہنا، قالا اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، تقول تو کہتا ہے، تقولون تم لوگ کہتے ہو، ام تقولون بھلا کیا تم لوگ کہتے ہو، ان ابراہیم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ساری اولاد، یعنی ان لوگوں کی جو اولاد چلی بنو اسرائیل کے جو بڑے جو انبیاء تھے، کانو وہ تھے، ہود یہودی مذہب پر، او نصارا یا وہ نصرانی تھے۔ یعنی تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو اور گٹھ جوڑ کر کے تم نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، گزشتہ آیات میں جیسے آیا۔ تو یہ بتاؤ، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، ان کے جو خلف تھے، ان کے جو جانشین تھے، کیا وہ یہودی تھے؟ کیا وہ نصارہ تھے؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ اگر یہ کہنا چاہتے ہو تو قل فرما دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انتم کیا تم لوگ، اعلم زیادہ جاننے والا، کیا تم لوگ ہو زیادہ جاننے والے، ام یا اللہ کیا خیال ہے، کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں جیسے گزشتہ آیات میں آیا کہ وہ مسلم تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، انہوں نے کسی قسم کا نیا مذہب ایجاد نہیں کیا، کوئی نئی اللہ سے ہٹ کر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے وہی شریعت پیش کی جو اللہ نے دی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے۔ وہ سب اسلام کی دعوت دینے والے تھے، خود بچوں کو وصیت کر کے گئے کہ تم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے جب تک تم اسی حالت میں، جب آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان اور اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو اگر تم کہتے ہو کہ نہیں یہودیت اور نصرانیت، تو بتاؤ کیا تم زیادہ علم رکھنے والے ہو، عالم ہو، ام اللہ یا اللہ؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے، تم وہ کہہ رہے ہو۔ ومن اظلم اور کون ہے اظلم، جیسے عالم علم سے تھا، افعل التفضیل زیادہ عالم، اسی طرح اظلم ظالم سے ہے، اظلم زیادہ ظالم۔ ومن اظلم اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، من سے، من جو، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو کاتما اس نے چھپایا، من کاتما جس نے چھپایا، ممن کاتما اس سے جس نے چھپایا، شہادتن گواہی، عندہ اپنے پاس، جس کے پاس گواہی تھی اس نے گواہی کو چھپا کے رکھا، اور گواہی بھی کیا تھی، من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کے پاس گواہی تھی، اللہ کی طرف سے کتاب آئی، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، ابراہیم علیہ السلام پر صحف آئی۔ اب تمہارے پاس تورات کا کچھ حصہ باقی ہے، انجیل کا کچھ حصہ باقی ہے، جس میں یہ واضح شہادت موجود ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام اللہ کے فرما بردار مسلم تھے، اور تم اگر یہ دعویٰ کرو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو گویا یہ تمہارا دعویٰ جو ہے، یہ اللہ کی جو دی ہوئی گواہی تمہارے پاس کتاب کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، انبیاء کے وعدوں کی صورت میں، ان کی وصیتوں کی صورت میں جو تمہارے پاس گواہی ہے، تو گویا تم اس گواہی کو چھپا
پھر ذہن میں رکھو کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو گواہی کو چھپائے، اور وہ بھی من اللہ، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپائے۔ وَمَا اللہ، اور نہیں ہے اللہ، اللہ تعالیٰ بغافل، کوئی غفلت فرمانے والا، انجان نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، ماں، اس سے، ماں جو، تعملون، عمل سے، یعمل وہ عمل کرتا ہے، تعمل تو عمل کرتا ہے، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، تعملون ما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو، بغافل اما تعملون اس سے بے خبر نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ دیکھ لو تم جو کچھ کر رہے ہو، جو تمہاری کاوشیں اور تمہاری کوششیں اور تمہارا جو ساری اسٹرگل ہے، یہ ساری اللہ کی نظر میں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں تم اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو، اور یہ رکاوٹیں ڈالنے کا عمل اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، لہٰذا اپنے انجام پہ خود غور کر لو۔ محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں، فمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھودا او نصارا، بھلا تم یہ کہتے ہو، یعنی یہ کہنا چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، کانوا ھودا او نصارا وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا علم میں تم بڑھ کر ہو یا اللہ؟ یقینی بات، جواب واضح ہے۔ پھر فرمائیے ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اپنے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپائے۔ جب یہ بھی بات پتہ چل گئی تو پھر یہ بھی جان لو وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو، لہذا ہوشیار ہو جاؤ اور اپنی اصلاح خود کر لو، ورنہ نتائج تم جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حنیف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی انبیاء کا جو مشترکہ رستہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس پر صحیح طور پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا